ہم لوگ بعض اوقات ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے لیے ہمارا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے سے کام چلا لیتے ہیں۔ سارے کھیل روحوں کے ہیں۔ مٹی کے جسم میں کشش تبھی جاگتی ہے جب روحوں کا ٹکراؤ ایک دل کو لگ جانے والی روح سے ہو جاتا ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں بھاتے، اور کبھی سادہ اور عام سا انسان بھی جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کندھے کی ضرورت صرف ایک عورت کو ہی نہیں ہوتی، کبھی کبھی مرد کو بھی تو کسی کے شانے پر سر ٹکا کر آنکھوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کمزور ہی سہی لیکن باہوں کا حصار اسے بھی راحت بخشتا ہے۔ درد ہونے، آنسو بہانے اور سہارا دینے کا تعلق جن سے نہیں انسان کے جذبوں سے ہے، اور جس طرح ایک کمزور عورت کو مرد سہارا دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ٹوٹتے ہوئے مرد کو ایک عورت ہی سمیٹ سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل مت کیجیے جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ زندگی درد کی قباؤں میں گزرتی ہے، بعد مرنے کے یہاں تاج محل بنتے ہیں۔ دلوں میں اللہ بستا ہے، اسے سیاہ مت ہونے دو، ورنہ جب مہر لگ جائے گی تو انسان کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور گمراہی کا راستہ یقیناً بہت برا راستہ ہے۔ وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا فطرت اور تربیت میں ہوتی ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روک کی طرح۔ بعض رشتوں کی بھی ایک عمر ہوا کرتی ہے، کب تلک کوئی تعلق کو تر و تازہ رکھے۔ گھبراتے کیوں ہوں؟ خوف کس بات کا ہے؟ دولت کم ہونے کا خوف، شہرت، رتبہ جانے کا ڈر، ہر وقت آگے بڑھنے اور جیت جانے کی چاہ، دوڑ اور نتیجہ تھکا دینے والی زندگی ہے۔ اگر اس سے آدھی محبت رب کو پا لینے میں کر لیں تو خدا کی قسم سارے ڈر، خوف دور ہو جائے، وہ اپنی راحت میں بدل دے اور سکون ہی سکون ہو۔ وفا کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں، یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ جب کچھ بدلتے چہروں اور رویوں کی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں تو روحیں بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ ادھوری باتیں دل پر بوجھ ہوتی ہیں، اس لیے کسی کو باتیں سنا دیا کریں اور کسی کی سن لیا کریں۔ زندگی آپ کے اسی وصف کا امتحان لیتی ہے جو آپ کے اندر موجود ہے۔ انسانی محبت کی وہ تصویر
جو ہم اپنے ذہنوں میں تخلیق کرتے ہیں، جو ہم تلاش کرتے ہیں، وہ زندگی کے صحرا میں صرف ایک وہم ہے۔ سہنا نہیں سیکھیں گے تو درد ہوتا رہے گا۔ کبھی کبھی بے حس ہونا پڑتا ہے، دل پر پتھر نہ رکھو تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ سادگی اس لاوارث قبر کی طرح ہے جس پہ ترس کھا کر سب فاتحہ تو پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ کسی کی دست شفقت سے قبر پہ پھول کی ایک پتی کی موجودگی سے محروم رہتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا یقینی طریقہ یہ ہے کہ ایک کوشش اور کی جائے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہم کسی انسان پر کرتے ہیں۔ اپنی جوانی کے قیمتی سال محبت کے نام کر دیتے ہیں۔ جو ہنستے ہیں ان کو ہنسنے دیں، کیونکہ اگر وہ رو پڑیں تو ہر اس بات پر روئیں گے جن پر آج تک وہ صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی پیٹھ پر بوجھ ہی آپ کی نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، سچے الفاظ آخری لمحات میں کہے جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ جدائی کے معنی اس سے پوچھو جس کا ساتھی آدھے راستے میں چھوڑ گیا ہو۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جاتا ہے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ جنہیں منزلوں کی پرواہ ہوتی ہے وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، بلکہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آپ کو بے سکون کرنے والے لوگ سکون میں رہنے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں وہ سکون میں نہیں رہ سکتے۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب ہم زندگی میں دھوپ دیکھتے ہیں، اور دوسرے دن جب ہمیں بادلوں اور بارشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ان دنوں کا ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم زندگی میں اپنے نقطہ نظر کو بڑھاوا دیں اور وسعت دے سکیں۔